وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جن کا ہر وقت یہی کام ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کرنا۔ کیسے؟ ان کو نہیں پتا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، پتا ہے جان بوجھ کے صرف اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، چغل خوری، غیبت، کینہ، بغض اور حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، حسد کے اندر جل رہے ہیں، بغض کے اندر جل رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا؟ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں، وہ معزز تھے زمانہ میں، مسلمان ہو کر یہ بات ان صحابہ کی ہو رہی ہے جنہوں نے حضور کا قرب حاصل کیا، حضور کے قرب کے صدقے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شاعر نے بڑی پیاری بات کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دن رات اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا، حسد کی آگ میں نہیں جلے۔ جب بھی آپ کی تلوار یا آپ کی زبان یا آپ کے ہاتھ چلے تو باطل کے خلاف چلے، کبھی کسی مسلمان کے بارے میں نہیں چلے۔ آپ تو مسلمانوں کو پیار دیتے تھے، اپنے سینوں سے لگاتے تھے، سینے کے ساتھ لگانے کے بعد آپ بغض نہیں رکھتے تھے بلکہ ان سے محبت کرتے تھے، محبت کی ایک مثال قائم کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ وہ ان کے دل جو تھے، ان کے سینے جو تھے کینے سے پاک تھے، بغض سے پاک تھے، حسد سے پاک تھے۔ وہ خوش ہوتے تھے کہ آج کوئی مسلمان ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے آ کر سجدہ کیا۔ تو ہم جو اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، لو جی یہ بھی نمازی ہو گیا، خیر اس کے ساتھ ہم مسخرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مذاق شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی محبت دینی چاہیے کہ ایک نماز اس نے اپنے شوق سے پڑھی اور دوسری نماز وہ اللہ کے محبت کے شوق میں پڑھے، تاکہ آپ کی باتیں سن کر وہ پہلی نماز بھی جو ہے وہ اس کے دل میں یہ خیال نہ جائے یار میں نماز کیا پڑھنے آ گیا، مجھے تو لوگوں نے باتیں کرنی۔ آپ کی ایسی باتیں ہونی چاہیے اس کا دل نہ دکھائے، بلکہ اس کا دل کرے یار مسجد میں ایسے لوگ آتے ہیں جو ہمیں دین سکھاتے ہیں، ہمیں محبت پڑھاتے ہیں اور محبت کا درس دیتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے نہیں دیتے۔ تو وہ گھر بیٹھا ہو تو جب اذان ہو تو وہ گھر والوں کو کہے میں نے اللہ کے گھر میں جانا ہے، ادھر لوگ اللہ کا دین پڑھاتے ہیں، محمد کا فرمان، ایسی محبت۔ لیکن ہمارے سینے بغض، حسد، کینہ۔ یار تو اگر عبادت نہیں کر سکتا تو دوسروں کو کیوں روکتا ہے؟